غسل جنابت کا مسنون طریقہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الحیض کی یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی روح سے چند چیزیں دیکھنی ہیں ہم نے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ غسل جنابت کا جب ارادہ کرنا ہے، آپ نے نیت کرنی ہے، واش روم میں داخل ہونا ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، بسم اللہ، اور اس کے بعد واش روم جانے کی دعا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے، پھر استنجا کرنا ہے، چاہے نجاست گندگی لگی ہو یا نہ لگی ہو، آپ نے دھونا لازمی ہے۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی پھینکتے اور بائیں ہاتھ سے پھر صفائی کرتے۔ پھر آپ نے وضو کی طرح وضو کرنا ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، لیکن یہ وضو آپ نے بازو کے دھونے تک کرنا ہے، بازو دھو کے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے، سر کا خلال کرنا ہے، اپنے سر کا خلال اس طرح کرنا ہے کہ اپنی انگلیوں کو آپ نے پانی میں تر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اپنے سر کے بالوں کا خلال کرنا ہے، ایک ایک بال کی جڑ تک پانی کو پہنچانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالوں کی انہوں نے ٹینڈ کروائی رکھتے تھے، وہ اپنے بالوں کو منڈوائی رکھتے تھے، وہ ٹینڈ کرواتے تھے کہ میرے لیے غسل جنابت میں آسانی ہو سکے، کہ کوئی میرا بال خشک نہ رہ جائے، کہیں کوئی بال میرا خشک نہ رہ جائے، اس لیے وہ ٹینڈ کروائی رکھتے تھے۔ دوسری بات، جب یہ آپ نے کر لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے سر پہ پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اور پھر درمیان میں آپ نے پانی ڈالنا ہے، پھر آپ نے اپنے سر پر پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے سارے جسم پر پانی ڈالنا ہے، اور پانی ڈالنے کی آپ نے ابتدا دائیں طرف سے کرنی ہے، پہلے دائیں طرف سے پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف سے، پھر اس کے بعد پورے جسم پہ پانی اپنا ڈالیں، پورے جسم کو دھوئیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ اگر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے بالوں کو ایسے چٹیا وغیرہ کی ہوتی ہے، بالوں کو باندھا ہوتا ہے، تو دوران غسل ان کو اپنے بال کھولنے، چٹیا کھولنا، اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہم نہ کھولیں تو پھر رخصت ہے، ان کے لیے رخصت ہے، لیکن انہوں نے اپنے سر کو دھونا ہے، اور سر کے حصے کے جو بال ہیں اس کو انہوں نے لازمی تر کرنا ہے، اس کے جڑوں تک پانی لازمی پہنچانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک سائڈ پہ ہو کر، ایک جہاں پہلے غسل کیا اس کے علاوہ ایک سائڈ پہ ہو کر آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے، سائڈ پہ ہو کر اپنے پاؤں کو دھونا ہے، اس کے بعد پھر آپ باہر آتے ہیں۔ اور یہ غسل کا طریقہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے، اور یہ غسل جنابت احتلام کے بعد بھی ایسے ہی کریں گے، میاں بیوی ہم بستری کے بعد بھی کریں گے، اس کے بعد حیض اور نفاس کی اس کی پاکیزگی کے بعد بھی یہی غسل ہوگا۔